بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری یہ جو بحث اور گفتگو چل رہی ہے وہ مقصد خامس کے بارے میں ہے، جس میں ہم بحث کر رہے تھے امامت کے بارے میں، کہ امام کا نصب کرنا، یعنی امامت نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو کہ نیابت ہے نبوت کا۔ تو لہذا اس سے ہم جب بحث کر رہے تھے تو اس میں بہت سارے اہم چیزوں سے ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد آج ہماری یہ گفتگو، یعنی اس میں دو مسئلے میں ہم نے ابھی تک بحث کیے ہیں۔ تو ان میں سے مسئلہ یہ تھا کہ امام کا نصب کرنا واجب ہے علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ امام کو نصب کرے، لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایک خلیفہ منتخب کرے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ ثانیہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اس عصمت امام کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے 10ویں دلیل آج اور ایک شبہ اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو آئیے 10ویں دلیل کی طرف۔ 10ویں دلیل میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر امام معصوم عالم کامل نہ ہو، یعنی امام معصوم عالم کامل نہ ہو۔ اب اس میں ایک نقطے کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عصمت اور علم کا کیا یعنی رابطہ ہے، کیا واسطہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ نے کہا کہ وہ امام عالم اور معصوم یعنی معصوم عالم ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ انما یرید اللہ والی آیت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر یریدو یعنی ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریعی نہیں ہے۔ پھر جب ارادہ تشریعی نہیں ہے، کیوں تشریعی نہیں، اس میں ہم نے عرض کیا تھا کیونکہ تشریعی بنا پر اللہ تعالی عصمت اور گناہوں سے بچنا ہر بندے سے تقاضا کرتے، نہ کہ صرف معصوم کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کو پسند فرماتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ انجام نہ دے دے، کوئی بندہ اس کی اطاعت کو ترک نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ و انشاء اس چیز کا ہے کہ تمام معصیت سے بچا جائے اور تمام اطاعت کو انجام دی جائے، تبھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اوامر کو فرض کیے، معروفات کو فرض کیے اور منکرات سے لوگوں کو منع کیا۔ جب اصل صورتحال یہ ہے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ تشریعی تمام لوگوں کے لیے ہے، تو لہذا یہ جو عصمت کی بات کی گئی ہے انما یرید اللہ والی آیت میں، تو آیا یہاں پر عصمت یعنی یہ جو اس میں انما یرید اللہ میں جو آیت یعنی ارادہ خداوندی ہے، تو یہ تو تشریعی بنا پر تو تمام لوگوں کے لیے، تو پھر یہاں پر اس آیت میں خصوصی طور پر ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خصوصی طور پر ذکر کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ارادہ تکوینی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ عصمت اہل بیت کا، یعنی اہل بیت کو گناہوں، معصیت اور ان چیزوں سے بچانے کا جو وعدہ کیا گیا، جو ارادہ و ارشاد خداوندی ہے، وہ تکوینی ہے۔ اب ایک سوال عرض یہ ہوتا ہے کہ جب تکوینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز عطا شدہ ہے، تو اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ کیا بنی؟ کیوں یہ سبب فضیلت ہے؟ کیوں اس کی وجہ سے اہل بیت کو ہم فضیلت یعنی ان کا یہ فضیلت سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ تو اس کے جواب میں عرض ہوتا ہے کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان کو معصوم قرار دیتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، ارادہ خداوندی ان کی عصمت سے جب متعلق ہوتا ہے، تو اس میں ان سے قدرت کو سلب نہیں کیا جاتا، یعنی مع قدرتہ علی المعصیہ۔ عصمت کی تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ معصوم عن الخطا ہے، ان کو خطا سے لطف الہی کی وجہ سے بچایا گیا ہے، لیکن مع قدرتہ علی المعصیہ کہ ان سے قدرت کو نہیں چھینا گیا، یعنی قدرت ذاتی ان کے پاس پھر بھی موجود ہے،
اگر وہ پھر بھی چاہے اور ارادے خداوندی کے باوجود بھی اگر اس کے وہ مخالفت میں جا کے گناہ کرنا چاہے یا گناہ کے جو غرائض ہے وہ ان کے پاس پھر بھی موجود ہے، اسی وجہ سے ان کی جو عصمت ہے وہ فرشتوں کی جو عصمت ہے اس سے الگ ہے اور مراتب والے ہے، کیونکہ جو فرشتوں کی جو عصمت ہے ان سے تو قوت شہویہ کو سلب کیا گیا، ان میں صرف قوت عقلیہ موجود ہے جس کی بنا پر وہ اطاعت کرتے ہیں، ان سے معصیت سردت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو ائمہ علیہ السلام ان کے اندر یہ باقی خصوصیات بندہ انسانیات انسان باقی انسانوں کی حیوانات کی جو خصوصیات ہے جس میں کھانا پینا چلنا یہ ساری چیزیں بنیادی جو ضروریات ہے ان کو ان سے سلب نہیں کیا گیا، یہ صلاحیتیں یہ قوتیں ان کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود وہ ان غرائض اور ان خواہشات کو ترک کرتے ہوئے اطاعت خداوندی کی طرف بڑھتے ہیں، تبھی یہ ان کے لیے مقام اور فضیلت ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آیا جب یہ معصوم ہے اور گناہوں سے بچتے ہیں تو اور اللہ ان کو عمدی طور پر نہیں روکتے تو کیسے ان کو اس معصیت سے روکتے ہیں؟ اس میں اصل چیز ہے علم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معرفت اور علم عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسی طرح عواقب امور پر ان کی معرفت اور علم اتنا متعلق ہو جاتا ہے، اتنا یقینی ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ معصیت سے خداوندی نہیں کرتے۔ گناہ ان کو گناہ کی جو حقیقی شکل ہے، پلیدگی ہے، گندگی ہے، وہ ان کو نظر آتی ہے، تو لہذا جب حقائق اشیاء ان کے اوپر جب آشکار ہو جائے تو اس صورت میں وہ معصیت کی طرف نہیں بڑھتے، لہذا یہ ان کی جو عصمت ہے وہ علم کی بنا پر ہے، یعنی علم اتنا ان کے پاس علم ہے، جیسا کہ ایک عام فرد اگر اس کو سگریٹ نوشی کے نقصانات سے اگر وہ اس طرح سے آوار ہو جائے کہ علم کے یعنی علم بھی ہو اور اس کے ساتھ یعنی علم کھونا کافی نہیں ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگ سگریٹ نوشی کے نقصانات سے وہ لوگ آگاہ ہوتے ہیں پھر بھی وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ سگریٹ نوشی کرنا ان کے علم کے منافی نہیں ہے، وہ اس چیز کو یقینی خود ڈاکٹر حضرات بھی سگریٹ نوشی کرتے ہیں اگر ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، علم ہونے کے باوجود نقصان دہ ہونے کے علم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس چیز سے یعنی ضرر یعنی ان کو پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ علم کی بے مراتب ہے، علم اگر اس مرتبہ اور معرفت کی حد تک پہنچے کہ وہ یعنی اس کو باور کرا سکے، اس کے نتائج سے باور کر سکے تو اس علم کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عنایت کی گئی، جو معرفت ان کو عطا ہوئی ہے، لطف خداوندی ان کو ہوئی ہے، وہ اس یقین کے حد تک ہے، لہٰذا جب یقین کے حد تک علم ہو جائے تو وہ والا علم انسان کو عمل پر باور کراتی ہے، تو لہذا اسی علم کی بنا پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ پردے پہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے علم پہلے ہی ان کے پاس کشف مکشوف ہے، جب یہ ساری چیزیں پہلے ہی ان کو علم ہو تو بعد میں زیادہ اور اضافہ کا کوئی معنی نہیں رکھتا، تو لہذا جب یہ چیزیں ہیں اور تو لہذا یہاں پر علم اب آپ کو معلوم ہوا کہ علم اور عصمت کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے، لہذا اگر ایک امام عالم کامل نہ ہو جس پر اجتہاد حرام ہو، یعنی اگر ایک ایسا یعنی امام معصوم نہ ہو یعنی عالم کامل نہ ہو جس پر اجتہاد حرام ہے تو اس صورت میں امام اس کی اور دو صورتیں بچتی ہیں، یا امام ہوگا جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے وہ معصوم ہوگا عالم کامل ہوگا، یا اگر یہ نہ ہو تو دو ہی صورتیں بچتی ہیں، یا وہ جاہل محض ہوگا یا مجتہد ہوگا۔ جاہل محض ہو تو اس شخص کے امام ہونا قابل قبول نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، لہذا وہ جاہل محض تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عالم پر امام کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر کا جب حکم دیا ہے تو اس میں اطلاق رکھا ہے، اس میں عالم اور جاہل کے درمیان فرق نہیں کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر اس چیز کا جب حکم دیا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ عالم کو بھی اس کی اطاعت کرنا پڑے گا، جب عالم بھی اس کی اطاعت کریں گے اور ہم اس چیز کو اس مفروضے کو قبول کریں کہ وہ امام جاہل ہے تو اس صورت میں عالم کا جاہل کی اطاعت کرنا
لازم آتا ہے اور یہ جائز اور عقلی رائے پر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مجتہد جاہل محض کی پیروی کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے اور یہ خود قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں نہیں ہے۔ جب ارشاد خداوندی ہے، فرمان خداوندی ہے کہ جاہل اور عالم یکساں نہیں ہے، تو یکساں نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا آپ اس چیز کے قائل ہو جائے کہ وہ عالم کیا ہے، عالم زیادہ قوی ہے، یعنی یکساں ہونے کا دو ہی معنی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ اس چیز کے قائل ہو جائے کہ وہ عالم کامل ہے، اس چیز کے قائل ہو جائے، یعنی عالم اور جاہل کے یکساں ہونے کا یہ مطلب ہوگا نا کہ عالم افضل ہے، جاہل بدتر ہے۔ تو جیسا کہ ہمارا مفروضہ ہے یہ قول صحیح ہے، اور جب عالم افضل ہے تو ایک جاہل محض کو یعنی ایک عالم کو یعنی تو پھر اگر امام عالم ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مفروضے کو قبول کرے اور امام کو جاہل فرض کرے تو جاہل کا عالم کی اطاعت کرنا لازم ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے مفروضے کو قبول کرتے ہیں کہ جاہل افضل ہے تو اس صورت میں یہ انسانی عقل کے خلاف ہے، لہذا آیت کریمہ میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ مساوی نہ ہونے کا قرآن نے پہلے ہی نفی کیا، لہذا یہ نصوص قرآنی کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مجتہد کو جاہل محض کی پیروی کا حکم دے دے۔ دوسری صورت یہ رہے گی کہ جاہل محض کی پیروی کا حکم دینا، خدا یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح جاہل محض کی پیروی کا حکم دے دے، یہ کیا ہے؟ یہ محالات میں سے ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح امام جاہل کی پیروی جاہل پر بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں جاہل ہے۔ اگر آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ امام جاہل ہے اور امام جاہل کی پیروی واجب ہے، تب بھی یہ چیز قابل قبول اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں جاہل ہے۔ جب دونوں جاہل ہے تو اس کو دوسرے کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت؟ لہذا بغیر کسی وجہ اور علت، یا آپ کہیں بغیر کسی یعنی خاص دلیل کے یا اولویت یا فوقیت کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کے اوپر دوسرے کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ لہذا جب جاہل رہے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں پر ایک دوسرے کی اطاعت واجب نہیں ہوگا، پس یہ اطاعت والے جو اوامر جس میں امام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کہ امام مجتہد کی پیروی دوسرے مجتہد پر واجب نہیں ہے، اگر آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں تو اگر آپ امام کو مجتہد فرض کرتے ہیں، یعنی دوسری صورت ہے کہ جاہل محض نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ امام مجتہد ہوگا۔ جب مجتہد ہوگا تو ایک مجتہد کی تقلید دوسرے پر واجب نہیں ہے، تو لہذا دوسرے مجتہد کو اس کی یعنی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ واقعی کیا ہے؟ واقعی یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ایک بندہ یعنی امام اس دوسرے کی کیا کرے؟ پیروی کرے، یعنی اس کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی امام کی اطاعت کرنا مجتہد پر واجب ہے۔ لہذا اگر امام صرف مجتہد ہو یعنی معصوم نہ ہو، جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل امام نہیں ہو سکتا، یعنی مجتہد ہو تو دوسرے مجتہدین کے اوپر اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگا، حالانکہ امام کی اطاعت ہر کسی پر واجب ہے، پس مجتہد کا ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ پس لہذا ایسے میں ضروری ہے ان دونوں صورتوں میں جب لا و لازم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ایک امام کون ہوگا؟ امام وہی شخص ہوگا جو کہ معصوم ہوگا اور عالم کل ہوگا۔ لہذا مطلب کو یہاں سے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ دوسرے مجتہد پر غیر امام کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب ایسے امام مقرر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا جو کہ مجتہد ہو، کیوں دوسرے کی اطاعت اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ فعل اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سرزد نہیں ہوگا، بس مجبور اور ضروری ہے کہ ہم امام کو کیا کریں؟ معصوم مانیں۔ اب ایک اشکال اور شبہ یہ ہے کہ امام مجتہد اور دیگر مجتہد میں فرق ظاہر ہے، اگر کوئی یہ کہے، کیوں؟ کیونکہ دوسرا مجتہد امام نہیں ہے، لہذا مجتہد غیر امام اور جاہل دونوں پر اس کی پیروی واجب ہوگی، لیکن یہ جو مجتہد ہے جو کہ امام ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ مجتہد بھی اور امام بھی ہے، تو لہذا اس امام کی پیروی دوسرے پر واجب ہے، لیکن عام مجتہد کا ایک دوسرے کے پر تقلید واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نظرے کے قائل ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ مجتہد امام کو امام بنانا اس کی
وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اس مجتہد کی اجتہاد کی وجہ سے ہم نے اس کو امام بنایا ہے یا امام سمجھا ہے، پھر سب مجتہد برابر ہے، اس بندے کو مجتہد بنانے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور سبب سے وہ امام بنایا ہے تو وہ، اگر آپ کوئی اور یعنی علم کے علاوہ کوئی اور سبب اس کو اس کی یعنی امام بننے کی، اس مجتہد کو امام بنانے کی وجہ قرار دیتا تو کوئی اور وجہ کرامت نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد کے علاوہ کوئی یعنی عصمت کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا کوئی اتنا اہم اور ویلیو والا چیز نہیں کہ جس کے وجہ سے فرق کر کے ایک بندے کو امام بنایا جا سکے، لہٰذا آپ مجبور ہے کہ عصمت کو ہی فرق مانے، لہٰذا ہم عصمت کو امام کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔